بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس وقت اپوزیشن کی جانب سے چلائی جانے والی یہ جو تحریک ہے حکومت کے خلاف، یہ اپنی نوعیت کی وہ واحد تحریک ہے جس کے حوالے سے میڈیا کے اندر یہ شور نہیں ہے کہ اس تحریک کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی حمایت حاصل ہے۔ اور اس میں انتہائی دلچسپ اور انوکھا اتفاق یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں جو کہ ماضی کے حوالے سے شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومتوں کو چلنے نہیں دیتی تھی ماضی میں، وہ اس مرتبہ پوری اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی جو حمایت ہے وہ حاصل کی جائے، بلکہ میڈیا کے اندر اپنے حمایتی صحافیوں کے ذریعے اس حوالے سے کالم بھی لکھائے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو آگے بڑھنا چاہیے اور اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، جبکہ اس سے پہلے یہی اپوزیشن جب حکومت کے اندر تھی تو اس وقت کے جتنے بھی رہنما ہیں جو کہ نواز شریف کے ساتھ تھے حکومت کے اندر، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہے۔ اور اس وقت اس اپوزیشن کو ماضی کے حوالے سے جو یہ گلہ تھا کہ وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیتی تھی اسٹیبلشمنٹ، آج اس کو اس بات کا انوکھا گلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک پیج پر کیوں ہے۔ یہی وہ منافقت ہے پی ڈی ایم کے اندر شامل 11 جماعتوں کی، جس کو پاکستانی عوام اچھے طریقے سے جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کل پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کا جو ہونے والا اجلاس تھا وہ کیوں کر ناکام ہوا، اور اس کے بعد آج مولانا کو ایک مرتبہ پھر مریم اور بلاول سے ملنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ لاہور جلسے سے پہلے 6 جرنیلوں کی رخصتی کا معاملہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے۔ پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، لانگ مارچ کے حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اہم ترین حصے کی جانب، جس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا، جیسا کہ میں اپنی ماضی کی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ سے اپوزیشن کی یہ کوشش ہوتی رہی ہے، چاہے وہ 70 کی دہائی ہو یا 90 کی دہائی ہو، کہ اسٹیبلشمنٹ سے حمایت حاصل کی جائے، اور ماضی میں یہ حمایت ملتی بھی رہی جو ہے۔ اس حوالے سے ثبوت بھی موجود ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اور 90 میں میاں نواز شریف کے دور میں اس حوالے سے الزامات بھی لگے، اور بعد میں جو سامنے بھی آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت گرانے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کو حمایت ملتی رہی ہے۔ اس مرتبہ اپوزیشن نے اس حوالے سے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ دسمبر اور جنوری کا یہ وقت اس لیے چوز کیا گیا کیونکہ اس عرصے کے اندر پاک فوج کے انتہائی 6 اہم ترین جرنیل جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو رہے تھے۔ تو ناظرین، پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے سے پہلے 6 اہم ترین جرنیلوں کا آج آخری دن ہے، اور یہ جو 6 جرنیل ہیں یہ اہم ترین عہدوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی افواج کے اندر فائز ہیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ ہمایوں عزیز 10 دسمبر کو کل ریٹائر ہو رہے ہیں۔ کمانڈر پاکستان آرمی اسٹریٹجک کمانڈ کور ملتان لیفٹیننٹ جنرل محمد نعیم اشرف 10 دسمبر کو کل ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA اسلام آباد لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کل 10 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ انسپکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشن IGTNT GHQ راولپنڈی لیفٹیننٹ شیر افغن 10 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ASFC راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمد اکرام احمد 10 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹریز PF واہ کینٹ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر 10 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان آرمی کے چیف آف جو آرمی اسٹاف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی جانب سے بروقت جو ہے وہ اقدام کیا گیا عمران خان وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد، اور آج سے 15 روز قبل جو ہیں وہ 6 میجر جنرل ان کو ترقیاں دی گئیں وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں کے اوپر، اور تمام اہم ترین جو تعیناتیاں تھیں، جو تبدیلیاں تھیں، وہ اس وقت ہو چکی ہیں۔ اور جو ہی یہ عہدے خالی ہوں گے، نئے آنے والے جو جرنیل ہیں وہ اپنے عہدے سنبھال لیں گے۔ اس طرح سے پی ڈی ایم کو منہ کی کھانا پڑی، جو کہ یہ غلط تاثر دینا چاہ رہی تھی کہ شاید کسی قسم کے بعض جرنیلوں یا کور کمانڈر کی جانب سے کوئی حمایت حاصل ہے پی ڈی ایم کی اس تحریک کو، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اخبارات کے اندر کالم بھی لکھوائے گئے، جس میں سہیل وڑائچ صاحب اور حامد میر صاحب جو ہے وہ پیش رہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ ہاتھیوں کے گروہ میں جب تبدیلی ہوگی تو نواز شریف اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ لمحہ آیا ہی نہیں، اس لیے پی ڈی ایم پریشان ہے۔
کل کا جو اجلاس ہوا اس میں کوئی بھی متفقہ فیصلہ سامنے نہیں آ سکا اور 31 دسمبر کی ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس کے بعد آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بلاول اور مریم سے ملے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان، جن کا نواز شریف سے بھی رابطہ ہو چکا تھا، انہوں نے بلاول بھٹو کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسمبلیوں کے اندر سے استعفے دے دیے جائیں۔ تاہم بلاول بھٹو نے صاف انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سی کا اجلاس ہے اس کے اندر جو ہے وہ جائے گا۔ بعد میں بلاول سے جب میڈیا میں سوالات ہوئے کہ اعتزاز احسن نے کل یہ بیان دیا کہ استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں اور آئینی اور قانونی نقطہ نظر سے اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، تو بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ اعتزاز احسن پارٹی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے دیں گے اور ان کی رائے بھی اتنی امپارٹنٹ ہوگی جتنی میری رائے ہوگی، اور اس کے بعد سی کے اجلاس کے اندر جو فیصلہ ہوگا اس اجلاس کے اوپر، چاہے میں ہوں یا اعتزاز احسن یا پاکستان پیپلز پارٹی ساری کی ساری، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی۔ عمران خان جو ہے وہ اس موقع کے اوپر آج جب اسلام آباد میں مولانا مریم اور منا، جی بالکل بلاول کو پیار سے میں منا کہتا ہوں، ان کی جب آپس میں ملاقات جاری تھی تو اس وقت عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم سیالکوٹ کے اندر موجود تھے، جہاں انہوں نے جو ہے وہ بڑے ترقیاتی منصوبوں کا، بڑے مراد کا اور اہم ترین جو اعلانات تھے وہ سیالکوٹ کے حوالے سے، صنعتی شہر ہونے کے حوالے سے جو تاجر برادری ہے ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے کیے۔ بعد میں جو ہے وہ تاجر برادری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کے ان اقدامات کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے بیانات بھی دیے۔ عمران خان نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں وزیر اعظم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ میں یعنی وزیر اعظم عمران خان گھر چلا جاؤں تو اس کے لیے آئینی اور قانونی طریقہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے کہ اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اکثریت شو کرے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور آئینی اور قانونی راستہ نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفے دیتی ہے تو ہم الیکشن کروا دیں گے اور ان ضمنی انتخابات کے بعد مزید جو مضبوط ہو کر ہم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر واپس آئیں گے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس حوالے سے ہماری بھی بات ہوئی ان سے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ استعفوں کے معاملے کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی تقسیم ہے اور صرف چند لوگ ہیں گنے چنے جو کہ استعفوں کے حمایتی ہیں، جبکہ زیادہ تر جو پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں، قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی سندھ کے، وہ استعفوں کے مخالف ہیں اور اس پالیسی کے ناقد ہیں جو مولانا اور مریم کی جانب سے پی ڈی ایم کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے اندر جو موجود باقی بھی جماعتیں ہیں وہ اس وقت ان کے اختلافات تین بڑی جماعتوں سے یہ ہیں کہ انہیں کسی قسم کے اہم ترین فیصلوں میں شریک نہیں کیا جا رہا۔ کل اگرچہ اجلاس میں وہ شامل تھے لیکن آج کے اجلاس کے اندر صرف پی ڈی ایم کی 3 لکیریں موجود تھیں، باقی جو صفحہ تھا وہ خالی تھا۔ 7 اہم ترین جماعتیں، کیونکہ 11 میں سے 10 جماعتیں رہ گئی ہیں پی ٹی ایم کے محسن داوڑ کے جانے کے بعد، تو ان 3 لکیروں نے آج پی ڈی ایم کے مستقبل کے اوپر بھی لکیر پھیر دی، اور ہمارے ذرائع قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مستقبل قریب کے اندر جو ہے وہ مزید اختلافات بھی ہوں گے پی ڈی ایم کے، بلکہ پی ڈی ایم کے اندر ہی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی جو ہے وہ بڑے اختلافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، خاص طور پر استعفوں کے معاملے پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے استعفوں کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ نواز لیگ یا مولانا کی مرہون منت نہیں ہوگا بلکہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے استعفے شیئر کیے جا رہے ہیں، جو اس سے پہلے 2014-15 میں لانگ مارچ جب پی ٹی آئی کا ہوا تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ استعفے تو اسپیکر کو پیش کیے جانے ہیں، اور مریم نواز کا ایک مشہور ٹویٹ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش میں ہے، جسے جو ہے وہ کل میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا اور جس کو بعد میں لوگوں نے بڑی تعداد میں ری ٹویٹ بھی کیا۔ وہ یہ تھا کہ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو استعفیٰ مانگنے آئے تھے وہ استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں۔ تو بالکل پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں، پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور مولانا جو کہ عمران خان کا استعفیٰ مانگنے آئے تھے، کتنا دلچسپ اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اب اپنے استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تاہم جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی تک کسی ایک پالیسی کے اوپر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے، اختلافات ہیں اس حوالے سے۔ جو ہی نئی خبریں، نئی ڈیولپمنٹس ہمارے پاس آئیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تھی آج تک کی جو تازہ ترین معلومات آپ سے شیئر کر دیں۔ بول جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.